میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا، لیکن کچھ مجبوریوں میں عمر سے شادی کر دی گئی۔ خیر جو بھی حالات تھے، میری شادی عمر سے کر دی گئی، لیکن مجھے عمر ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ مجھے وہ زہر لگتا تھا، مجھے اس کی کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ جو بھی کام کرتا تھا وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اللہ کے سامنے رو رو کے دعا مانگتی تھی، یا اللہ یا تو عمر کو مار دے یا اس انسان سے میری جان چھڑوا دو۔ اس پہ تنقید کرتی، عمر پر غصہ کرتی، عمر مجھے پیار سے سمجھاتا اور کبھی چپ ہو جاتا۔ میں کہتی وہ جاہل سا انسان ہے، اسے تو بولنے کا بھی پتہ نہیں۔ میں ہر بات پہ عمر کو بے عزت کر دیتی۔ میں ایک بار جھگڑا کر کے امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس اب مجھے طلاق ہی لینی ہے، مجھے نہیں رہنا عمر کے ساتھ۔ امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی لڑکا اچھا ہے، نہ کرو ایسے، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، باقی کیا کبھی اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا یا گالی دی ہو؟ لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا۔ امی ابو نے عمر کو بلوا لیا اور سامنے بٹھا دیا۔ امی ابو کہنے لگے کہ عمر کیوں بھائی تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا کہ انکل جی جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کے جو بچتا ہے شہزادی کو دے دیتا ہوں۔ میرے چچا تایا سب موجود تھے وہاں۔ میں بولی مجھے 30,000 مہینے کا خرچ چاہیے، بس اسی شرط پر واپس جاؤں گی عمر کے ساتھ۔ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا رہا۔ چچا بولے عمر ہاں بولو، دے سکتے ہو 30,000 خرچہ؟ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس لی اور بولا ٹھیک ہے، میں شہزادی کو 30,000 پہ ہر مہینے کا خرچ ادا کیا کروں گا۔ میں نے دل میں کہا اب دیکھنا میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ بہرحال میں عمر کے ساتھ چلے گی۔ اب گھر میں بجلی پانی سب اخراجات تھے، راشن کا بھی۔ اس کے علاوہ جب بھی میں عمر سے پوچھتی کہ تم کیا جاب کرتی ہو تو وہ کہتا میں گورنمنٹ آفس میں جاب کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ کبھی میں نے اس سے کچھ پوچھا اور نہ ہی اس نے کبھی مجھے بتایا۔ خیر عمر مجھے ہر مہینے میں 30,000 روپے خرچ ادا کرنے لگا۔ ایک دن میں نے کہا کہ مجھے آئی فون لے کر دو۔ میں نے بس اسے اتنا تنگ کیا کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ میں شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو، تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، تم جو کہو گی وہی کروں گا۔ میں اسے تنگ کرنے کے لیے کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تو کبھی نمک زیادہ کر دیتی۔ وہ کام سے تھکا ہارا آتا اور جیسا بھی کھانا بنا ہوتا خاموشی سے کھا کر سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا تھا کہ بے ہوشی کے عالم میں سویا ہوتا تھا۔ میں جتنی بھی نفرت کرتی اس سے، وہ اتنا ہی مجھ سے پیار کرتا۔ ایک دن میں اپنی دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی شہر کے سب سے مہنگے مال میں۔ جب میں ایک بس اڈے کے پاس سے گزری تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا میری جان ہی نکل گئی۔ وہ عمر جسے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو میں نے کبھی پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ عمر سر پر بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پر چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھی، پرانے سے کپڑے پہنے، پسینے سے شرابور، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی تھی۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ وہ انسان جسے میں نفرت کرتی تھی وہ کتنا کچھ کر رہا تھا صرف میرے لیے، میری خوشی کے لیے۔ اتنے میں ایک شخص بولا وہ چل یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پر لوڈ کر۔ عمر کو شاید بھوک لگی ہوئی تھی، ہاتھ میں روٹی کو رول کیا ہوا تھا، ساتھ روٹی کھا رہا تھا اور ساتھ لوڈ اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، عمر کتنا درد سہ رہا تھا، میرے آنسو جو کہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ وہاں سائڈ پر ایک دکان کے سامنے زمین پہ بیٹھ گیا۔ کتنی ہی بے بسی تھکن تھی عمر میں، سارا دن وہاں درد سہنا، رات کو میری باتیں سننا، بس یہ صرف اللہ کی مرضی تھی جو میرا دل بدل گیا۔ میں بنا بتائے کچھ خریدے گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی، بہت زیادہ روئی۔ عمر کو پلاؤ پسند تھا۔ جب عمر گھر آیا میں اسے اکثر کھانا نہیں دیتی تھی، بلکہ وہ کھانا خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ مجھ سے سلام کیا اور کچن میں گیا۔ پلاؤ دیکھ کر بولا شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ میں نے پلاؤ عمر کو پلیٹ میں ڈال کے دیا۔ وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ اکثر کھانا خود لے کے کھاتا تھا، اور میں کتنا دل میں سوچ رہی تھی کہ اس انسان نے کتنی اذیت سہی ہے، کتنا درد سہا ہے، اور مجھ سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ مجھے عمر پہ بہت زیادہ پیار آ رہا تھا۔ عمر نے کھانا کھا لیا، جب جیب سے پیسے نکالے اور کہا یہ لو 30,000 روپیہ، میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ عمر کے پاؤں پکڑ لیے۔ عمر مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، میں چیخ چیخ کر اسے کہہ رہی تھی۔ عمر حیران تھا مجھے کیا ہو گیا۔ عمر نے میرا ہاتھ تھاما اور بولا اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر جانا نہیں۔ کہنے لگا شہزادی تم بہت بولی ہو، تم پاگل ہو، تم بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی، خدا جانے، میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں عمر کے گلے لگی۔
اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا، نہ مجھے کوئی آئی فون چاہیے اور نہ کوئی بڑا گھر اور نہ گاڑی، مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی، کیونکہ میری دنیا صرف عمر بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں کہ جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کی، بات بات پر جھگڑا اور تانے کر دیتی ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھا ہے جیسے میں نے عمر کا دیکھا تھا؟ خدا کی قسم ہم ایک سانس نہیں لے سکتی ایسے ماحول میں جہاں وہ اپنی فیملی کے لیے اتنا کچھ قربان کرتے ہیں۔ جتنا بھی شوہر کماتا ہے اس پہ خوش رہو۔ زندگی میں اچھے برے وقت میں ساتھ دینا ایک دوسرے کا، یہی تو ہم سفر ہے، اسی کو تو ہم سفر کہتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔